السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور سراپا معجزہ۔ اس کے معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی اس کی تعظیم اور اس کا احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ آج کی ویڈیو میں جیسے آپ دیکھیں گے انڈین وزیر اعظم مودی اور اس کے بڑے بڑے پنڈت وہ بھی کسی ایک آدمی کے قرآن کریم سننے پر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت عجیب ہے، حقیقت بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ تو ناظرین آئیے دیکھیے اس ویڈیو کو، بڑی دلچسپ ہے، آخر تک سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی۔ کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی، لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے، جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں، اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے۔
اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی، مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے، جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو رزلٹ ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں ایف بی آئی رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہر روز، یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے، جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے، مرد حجاب کرے، اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت، تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی وہیں رہیں گے، گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں، سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے، کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے اچھی مثال، وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہل ہنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے. کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا ماننا یا نہ ماننا اس کس حد تک ہم کو جائز ہے؟ میں صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب، ہندو کتاب ہے آپ کیا نا، ہندو مذہب کی کتاب نا، میں نے حوالہ دیا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے، یہ حوالہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو بھائی صاحب پہلے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 وحی کا ذکر ہے نام سے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نام سے صرف 4
الہامی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب، کہ ہر دور میں ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی، مطلب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے نام سے۔ مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب نازل ہے ابراہیم علیہ السلام کو، نام کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدا، بھگوت گیتا، رامائن کا ذکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح حدیث میں کا ذکر نہیں وید کا یا اپنشد کا یا بھگوت گیتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ویدا، بھگوت گیتا، اپنشد اگر نازل کی ہوئی کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے، کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے کہ وہ سارے کتابیں اس وقت کے لیے تھی اور ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی۔ تورا نازل کی گئی تھی اس وقت کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ انجیل نازل کی گئی تھی صرف یہودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے۔ تو جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی۔ تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدا اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ، زبور، انجیل اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیل ہو چکی۔ تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے، اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج کی تاریخ میں ساری انسانیت چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب اور وہ ہے قرآن مجید۔ ہوپ دان آنسرز دی کوسچن۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے تو اب اس وقت سے تا قیامت قرآن کریم ہی جو ہے عمل پیرا ہوگا، قرآن کریم کے ہی احکامات مانے جائیں گے، اور قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لی ہیں، اور ان کے احکامات اس وقت لاگو نہیں ہیں، نہ ہی وہ مسودے، نہ ہی وہ کتابی شکل میں کسی بھی صورت میں وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کا ذکر کیا اور بہت سارے صحیفوں کے بارے میں ذکر کیا۔ اب وہ نہ صحیفے موجود ہیں اور نہ ہی بقیہ 3 کتابیں جو بڑی بڑی ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو، ان کے نقوش کو اٹھا لیا اپنے پاس، اور قرآن کریم تا حیات تا قیامت ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنا دیا اور کامیابی کا جو ہے وہ منبع بنا دیا، کہ سارے کے سارے انسان اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو فالو کریں کس کو؟ قرآن کریم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ تو دیکھیں قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بچہ، بوڑھا، جوان اپنے دل میں سما سکتا ہے۔ اور دیکھیں 30 پارے اور ہر پارے کے صفحات ہیں اور کتنے الفاظ ہیں، کتنی آیات ہیں، ان سب کو ایک دل کے اندر سما لینا، یاد کر لینا، حفظ کر لینا، یہ قرآن کریم ہی کا ایک معجزہ ہے۔ حالانکہ اگر کسی بھی ڈکشنری کی کتاب ہو یا کسی بھی لینگویج کی کوئی بھی کتاب ہو، کسی بھی مضمون کی ہو، اگر اس کو کوئی رٹنا چاہے، یاد کرنا چاہے تو کبھی مکمل کتاب کو اچھے سے یاد نہیں کر سکتا جیسا کہ قرآن کریم یاد ہو سکتی ہے۔ اور ایک بچہ ہے جو ناسمجھ ہے، جس کو
دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو قرآن کریم یاد کرا دیا جاتا ہے تو وہ بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو حفظ کر کے پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قرآن کریم سنا دیتا ہے۔ ہاں جی، لیکن ایک غلطی دو غلطی کبھی بھی کبھی آ جائیں، یہ جو قرآن کریم بغیر غلطی کے بچے سنا دیا کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اور بھی بہت سارے معجزے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، اور تا قیامت جب تک اللہ چاہیں گے قرآن کریم محفوظ رہے گا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ بڑی بڑی طاقتوں نے کوشش کی، زور لگایا، اپنی قوتیں خرچ کی، مال خرچ کیا، وقت ضائع کیا، کس لیے کہ قرآن کریم میں تحریف کی جائے، تبدیلیاں لائی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے۔ وہ اپنے عزائم میں، اپنے کام میں، اپنے اس منصوبے میں ہمیشہ سے ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ ناکام ہوں گے، اور قرآن کریم میں تبدیلی، تغیر، تحریف کسی قسم کی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اور بھی بہت سارے معجزات، یہ بھی بڑا معجزہ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، ملک کا پرائم منسٹر ہے، اور بڑے بڑے پنڈت بھی بیٹھے ہیں جو کہ اپنے مذہبی عہدیدار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ملک کے PMLAs میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، گویا کہ اللہ نے ان کے منہ پر تالا لگا دیا ہے، ان کو اللہ نے پابند بنا کر پکڑ کے جکڑ کے بٹھا دیا ہے کہ سنو میرا کلام، میرا یہ کلام ہے، اس کے آگے تم بول نہیں سکتے۔ تو ناظرین، یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال قرآن کریم سراپا معجزہ ہے، اس پر عمل کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی قرآن کریم کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں، اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب